27 مارچ 2022 پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اسلام آباد ڈی چوک پر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ 27 مارچ 2022 ایک تاریخ رقم کرے گا، اور وہ کیوں ہونے جا رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہونے جا رہا کہ ہم نے اپنی پارٹی کا کوئی پاور شو کرنا ہے۔ وہ پوری قوم، کم سے کم 10 لاکھ انسانوں کا سمندر ہوگا، وہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں آ کے ہم بتائیں گے کہ عالم اسلام بین الاقوامی سطح پر، عالمی فورم پہ اسلام کا مقدمہ، دین کا مقدمہ کس نے لڑا؟ عمران خان نے۔ ناموس رسالت کا مقدمہ عالمی فورم پہ کس نے لڑا؟ عمران خان نے۔ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کس نے کیا؟ عمران خان نے۔ جبکہ یہ چاچے بھتیجے نواز شریف اور زرداری جب تھے تو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، جنگ بھی ہم ان کی لڑ رہے تھے اور لوگ بھی اپنے شہید کروا رہے تھے، تو ایبسلوٹلی ناٹ کس نے کہا؟ عمران خان نے۔ اسلامو فوبیا کے حوالے سے اقوام متحدہ میں قرارداد، جو OIC کی قرارداد جو پاکستان کی تھی، وہ کس نے پیش کی؟ عمران خان نے، اسی مرد مجاہد نے۔ اور جو ہم ایک قوم تھے اور ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا مل گیا تھا، اور اس کے بعد یہ قوم بکھر گئی تھی، اس قوم کی قومی غیرت کو اکٹھا کس نے کیا؟ عمران خان نے۔ اس ملک میں کے خلاف بیرونی سازشوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ عمران خان نے۔ پاکستان کے غریبوں کی کورونا کے وقت میں کس نے مدد کی؟ وزیر اعظم عمران خان نے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، آج پوری عمران خان صرف پاکستان کے ہی نہیں، امت مسلمہ کے، عالم اسلام کے بہت بڑے لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ اور آج ہمارے وہ تمام طبقے جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کارٹون بنائے جاتے ہیں تو ہم چند گاڑیاں جلا کے سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے حق ادا کر دیا۔ آج ثابت ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان کا حق ادا کر دیا، ایک مسلم لیڈر ہونے کا حق ادا کر دیا کہ 15 مارچ اسلامو فوبیا کا دن مقرر کر دیا گیا، جیسے دیگر مذاہب کے لیے دن مقرر کیے گئے ہیں۔ تو آج پوری قوم وزیر اعظم عمران خان کو سلام پیش کرتی ہے، اور یہ ہم نے دیکھ لیا، یہ رنگ ہم نے دیکھ لیا، یہ بدلتے ہوا ڈھنگ ہم نے قوم کا دیکھ لیا، جس طریقے سے منڈی بہاؤدین میں، وہاڑی میں، مطلب سینٹرل پنجاب، ساؤتھ پنجاب، حافظ آباد، دیر، سوات، اور آج بھی شاید کرم میں کہنا چاہتا ہوں، اس میں ہم نے عوام کا جوش، جذبہ، ولولہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو انشاءاللہ 27 مارچ کو ایک بہت بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے، جس میں سندھ سے انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد میں ورکرز بھی جائیں گے، سندھ کے عوام بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ 1000 گاڑیوں کا قافلہ، اس کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے NA 247 کے آفتاب صدیقی صاحب نے ٹرین اپنے حلقے سے بک کرا لی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ رابطے کر رہے ہیں، اور وہ خود وہاں اپنے اپنے طور پہ بھی وہاں جا رہے ہیں۔ تو اب میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ آج میں نہایت ہی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری یہ اجرک ان سندھ کے لٹیروں نے، چوروں نے اس کو شرمندہ کر دیا ہے۔ ہماری اس ٹوپی کی انہوں نے، چونکہ یہ سندھ کا نشان ہے، یہ اسانجی لجا اجرک ٹوپی اسانجی سنیاڑپا، سندھ ہاؤس میں جس طریقے سے سندھ ہاؤس کو ایک گندے دھندے پہ استعمال کیا، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری اجرک اور یہ ٹوپی والے ہم سب شرمندہ ہیں کہ ہمارے حکمران کون ہیں۔ آج کہیں نہیں ہم نے وہ سین دیکھے جو ہم نے سندھ اسمبلی میں دیکھے۔
اس اجرک ٹوپی والوں کی اسمبلی میں دیکھے کہ یہاں لوٹا کریسی ہوئی. یہ پیچھے لوٹوں کا بینر لگا ہوا تو میں نے کہا بھاڑ میں جائے ان کو اتارو یہاں سے. سندھ اسمبلی میں لوٹوں کو خرید و فروخت کی گئی اور بڑی خوشیاں منائی گئی. اور گزشتہ روز جو ہم نے منڈی لگی دیکھی جس کا ہمیں پتہ تھا, میں خود سندھ ہاؤس میں تھا اور میں نے دیکھا کہ گورنر انیکسی میں بیٹھا تھا, گورنر صاحب کے ساتھ ملنے گیا تھا تو بیچ میں کنات لگا دی گئی تھی. ارے بھائی کبھی کنات نہیں ہوتی ہے, ادھر سی ایم انیکسی ہے ادھر گورنر انیکسی ہے, چونکہ اندر کوئی کالا دھندا ہو رہا تھا, بیچ میں کوئی کالا منہ کیا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے سندھ ہاؤس کے درمیان میں دونوں گورنر انیکسی اور سندھ ہاؤس سی ایم انیکسی کے اور سندھ ہاؤس کے بیچ میں کنات لگا دی گئی تھی. تو آج ہماری سندھ شرمندہ ہے کہ سندھ ہاؤس بروکری کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں اس سے آگے اردو میں مزید سلیس کہوں گا تو بات غلط ہو جائے گی, لیکن اگر وزیر اعظم بننا ہے تو بھائی اس نے بننا ہے, شہباز شریف نے اگر بننا ہے تو تم کیا کر رہے ہو, تم اپنے یہاں دکان کیوں لگائی ہوئی ہے, خرید و فروخت کا حصہ کیوں بن رہے ہو؟ دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو بروکری آپ کا آدھا رہا, آپ کی کمیشن سے سٹارٹ ہو کر کرپشن پہ آپ ختم ہوتے ہیں. دوسرا دیکھیں 5 حکومتیں ہمارے پاس بھی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, پنجاب ہمارے پاس ہے, کے پی ہمارے پاس ہے, کشمیر ہمارے پاس ہے, بلوچستان کی بھی اتحادی ہمارے پاس ہے, 5 گلگت جی بھی ہمارے پاس ہے. 5 حکومتیں ہونے کے باوجود ہم نے یہ گندا پیسہ ہمارے پاس نہیں, ہم نے استعمال نہیں کیا. ایک حکومت مطلب کیا پورے پاکستان میں لوگ کیا سمجھیں گے, ہم سندھیوں کو کیا سمجھیں گے, سندھ والوں کو, کہ یہ اس گندے دھندے کا ہر عمل سندھ ہاؤس, مطلب چونکہ وہاں اچھے لوگ نہیں بیٹھتے اس لیے وہاں سارے جا کے دھندے ہو سکتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس انداز سے سندھ ہاؤس میں اور کل وہاں بڑے دلیری سے مسٹر راجہ ریاض فرما رہے تھے کہ سیاست میں تو خرید و فروخت جائز ہے, کیا یہ نااہل نہیں ہونے چاہیے کہ سیاست میں تو خرید و فروخت جائز ہے؟ جاوید لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ تو ہم کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن بھی سو رہا ہے, لیکن قوم جاگ رہی ہے, میڈیا جاگ رہا ہے, ہم جاگ رہے ہیں کہ کس ڈٹائی سے خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے, کس ڈٹائی سے ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے اور ہارس ٹریڈنگ کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب بات کرتی تھیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, بے نظیر کا نعرہ تھا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, بلاول زرداری اور آصف زرداری کا نعرہ ہے لوٹا کریسی از دا بیسٹ ریونج. مطلب بے نظیر نے ڈیموکریسی کی فروغ کے لیے جان دے دی اور بلاول اور اس کے والد صاحب نے, آصف زرداری نے اس لوٹا کریسی کو جس انداز سے پروموٹ کیا, میں کہنا چاہتا ہوں ڈوب مرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, شرم آنی چاہیے کہ جس انداز سے انہوں نے سندھ ہاؤس کو ایک دکانداری کا ایک منڈی لگا دی, جہاں سے جانوروں کی خرید و فروخت میں ایک بیچ میں بروکر کا کردار ہوتا ہے. اردو میں وہ نہیں کہہ رہا, دلال ہوتا ہے وہ اردو میں نے کہا انگریزی نہ سمجھ میں ہو, وہ دلالی کر رہے ہیں بیچ میں, ان کے درمیان میں نون لیگ اور ووٹرز کے درمیان میں دلالی کر رہے ہیں. کیا اس لیے ووٹ دیا تھا سندھ کے عوام نے؟ ہمارے پاس بھی 40% مینڈیٹ ہے اور الحمدللہ جو موبلائزیشن میں پورے سندھ میں دیکھ رہا ہوں, جس انداز سے پورا سندھ اس وقت اکٹھا ہے, انشاءاللہ لاکھوں لوگ ان کے لیے جائیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے ایم این ایز کو خریدا گیا 63(1)(a) کے تحت, اور ویسے بھی اخلاقی طور پہ وہ اپنے ووٹ دینے کا جواز کھو چکے ہیں, چونکہ آرٹیکل ہماری جو ترامیم ہوئی جس کے اندر یہ ہوا کہ جی 63(1)(a) آیا کہ جی ووٹ دینے کے اوپر ڈیفیکشن ہوتی ہے, تو اس کے اندر اب آگے اس کو تعریف اس کی اسپیکر صاحب نے کرنی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 63(a) ان پر لگنا چاہیے. اور جنہوں نے کل سرعام, اور یہ کوئی کہہ رہا ہے 24 ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 30 ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 20 ہیں, ابھی دیکھیے گا, کپتان نے کہا ہے نا کہ آخری اوور بڑا زبردست ہوتا ہے. انشاءاللہ ابھی تو میچ شروع ہوا ہے ابھی, اور لیکن اللہ نے کرم کر دیا. میں کہتا ہوں قدرت کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے کرم کیا کہ سب چور اکٹھے ہو گئے, سب سامنے آ گئے, اور پوری قوم نے دیکھ لیا کہ ایک طرف چوروں کا ٹبر ہے اور ایک طرف عمران خان کھڑا ہے پورا سیدھا. اب دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں, SSU ایک سبجیکٹ ہے, یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ PPC کی بھی خلاف ورزی ہے. PPC جو ہے
پاکستان پینل کوڈ کے مطابق اس کے تحت جو سیکشن ہے 149(1), 143, 148, 137 اس کی خلاف ورزی ہے کہ ایک صوبہ اپنی فورس کے ذریعے وفاق کے اوپر جا کر اپنی فورس کو استعمال کرے اور وفاق پر عدم اعتماد کا اظہار کرے، فورس لے کر جائے۔ 475 لوگ لے کر گئے ہیں، ڈی آئی جی مقصود میمن صاحب بھی وہاں موجود ہیں۔ 15 ایمرجنسی ہے، یہاں روڈ ڈاکے ڈل رہے ہیں۔ 15 کا ایس پی امجد حیات وہاں موجود ہے۔ باقی یار ایس ایس یو کے جوان وہ بیچارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مجھے ان سے کچھ نہیں ہے۔ ایس ایس یو ایک زرداری فورس کے طور پہ کام کر کے، اور میں بتانا چاہتا ہوں بہت ساروں کو شاید پتہ نہ ہو، نوجوان ہیں بہت سارے، بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی ایف ایس ایف کے ذریعے۔ ایف ایس ایف انہوں نے بھی ایک، جب بہت سارا اقتدار آتا ہے تو گھمنڈ بھی آتا ہے، ایک فورس بنا لی تھی کہ یہ میری فورس ہے، فیڈرل سیکیورٹی فورس بنا لی تھی ایف ایس ایف کے ذریعے۔ پھر جو ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن وجہ ایف ایس ایف بنی۔ ایف ایس ایف نے قصوری صاحب کو قتل کیا، پھر کیس بنا، اور بھٹو کی پھانسی کی ذمہ دار ایف ایس ایف تھی۔ زرداری اور بلاول زرداری اور ان کی بھی میں سمجھتا ہوں ان کا بھی انت جو ہوگا وہ یہ ایس ایس یو سے ایسے کام کرائیں گے جس کے اندر ان کے ساتھ بھی وہ کچھ ہوگا جو شاید پہلے ہوا۔ کسی بھی قسم کی مس یوز آف فورس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی الاؤ کر سکتا ہے۔ یہ آرٹیکل 6 کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ایس ایس یو کو لے جا کر لوٹوں اور ووٹوں کی خریداری کے لیے، ووٹوں کی خریداری کے لیے اور نوٹوں کی پہرےداری کے لیے ایس ایس یو استعمال کی جا رہی ہے۔ ووٹوں کی خریداری اور نوٹوں کی پہرےداری کے لیے ایس ایس یو کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نوٹ کون سے ہیں؟ یہ اجرک ٹوپی والوں کے نوٹ ہیں، یہ اس سندھی اجرک ٹوپی والوں کے ویلفیئر کے لیے جو پیسہ آیا تھا۔ یہ جو بوروئے جو نوٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اسکول کے نوٹ ہیں، یہ ہمارے ہسپتال کا پیسہ ہے، یہ ہمارے تھر کے بچوں کا پیسہ ہے، یہ ہماری روڈ کا پیسہ ہے، یہ ہمارے رستے کا پیسہ ہے، یہ ہمارے صاف پانی کا پیسہ ہے، یہ ہمارا کچرے کی صفائی کا پیسہ ہے، یہ ہمارے غریبوں کی زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ ہمارے اوقاف کے مزاروں کا پیسہ ہے، یہ کتے کی ویکسین کا پیسہ ہے، یہ ایڈز کی دوائی کا پیسہ ہے، اسکولوں میں کتابوں کا پیسہ ہے، اسپتالوں میں دوائیوں کا پیسہ ہے، جو چوری کر کے ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہوں گا، نہ ان لوٹوں کے باپ کا یہ ووٹ ہے، نہ ان چوروں کے باپ کا یہ پیسہ ہے۔ باپ کا مطلب اپنے جائیداد نہیں ہے خاندان کی۔ یہ سندھ کے عوام کے لیے جو 8,900 ارب آیا ہے، اس میں سے لوٹ کر، کرپشن کر کے، چوری کر کے، آج بروکری کر کے ان کو ووٹ خرید کر کے دیے جا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے کپتان کو اللہ نے مدد فرمائی، غیبی مدد ہوئی کہ سب چور، اچکے، ڈاکو، لٹیرے، ووٹوں کے خریدار، ضمیروں کے خریدار، یہ ضمیر فروش، یہ سب ایک پیج پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ قوم اور عمران خان ایک طرف ہو چکے ہیں۔ پوری قوم حق، یہ قوم بہت مضبوط قوم ہے، پاکستانی قوم ایک قوم، زندہ قوم، پاکستانی قوم ہے، یہ بڑی مضبوط قوم ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی، جیت ہمارے کپتان کی ہوگی۔ سوال آپ سے یہ ہے جناب کہ کل جب سینٹ کے الیکشن تھے تو جو لوگ آپ لوگوں کی حمایت کر رہے تھے وہاں ضمیر کی بات ہو رہی تھی، آج اگر لوگ اپنے ضمیر کو زندہ کر کے بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ لوٹے ہیں، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ دیکھیے، آج واضح طور پر آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوپن ووٹ جو کرنا ہے، جو آئین کہتا ہے، میں کسی کو ذاتی طور پہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ کا کوئی خفیہ ووٹ ہے، ہم تو اس کے لیے بھی، ہم نے تو اس کے لیے بھی شو آف ہینڈس کی ہم نے بات کی تھی، یاد کیجئے، ہم نے شو آف ہینڈس کی بات کی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ بات یہ تو واضح طور پہ ہے، ہمارے نام پہ ووٹ لے کر آئے کسی اور کو دو گے تو یہ تو بالکل واضح ہے۔ ہم تو سینٹ کے اندر بھی شو آف ہینڈس کو کہتے ہیں، اس میں منڈی لگائی گئی، یوسف رضا گیلانی منڈی لگا کر جیتے، آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ منڈی لگا کے جیت رہے ہیں، تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب نے کل گورنر راج کی بات کی اور انہوں نے کہا میری ایک تجویز ہے، تو کیا یہ تجویز تھی یا پھر حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے؟ دوسرا، آپ کے علائے ہیں شروع سے ہی ایم کیو ایم
खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कल एक टीवी शो में कह रहे थे कि हुकूमत मुश्किल में नजर आती है। जब खान साहब के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि हुकूमत बरकरार है, खान साहब ना है। सर इनमें एक का जो तव्हां उन्हनि खे चोर चओ पिया लुटेरा आहिनि, तव्हां उमिरि जा दावेदार पाण ई जेको आहे उहो सिंध मां बि जेके आहिनि उहो मुतालबा कनि पिया, गवर्नर राज जा वफ़ाक़ मां बि जेको अहिड़ो आम ज़िम्मेवार जेको आहे घर वज़ीर उहो बि अहिड़े क़िस्म जा जेके आहिनि फरमाइशूं करे पियो हुकूमत खां। इहे तव्हां पाण ॿुधायो, तव्हां ज़िम्मेदार या दावेदार रहो था या न? ये बताइए कि आपने सवाल किया कि जी शेख रशीद साहब ने गवर्नर राज की बात की और हम भी गवर्नर राज की यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम तो जमहूरी गैर जमहूरी अमल कर रहे हैं। तो मैं आप सहाफ़ी भाइयों से पूछता हूँ, अदम एतमाद को हमने गैर आइनी नहीं कहा। अदम एतमाद लाना उनका हक़ है, लेकिन लोटे ख़रीदना उनका हक़ नहीं है। अदम एतमाद आइनी हक़ है, उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं है। बंदे पूरे करें, अपने पूरे करें। गवर्नर राज भी आइन में मौजूद है। किसने कह दिया कि गवर्नर राज गैर आइनी है? 1973 के भुट्टो साहब के आइन में भी गवर्नर राज का इम्कान मौजूद है, उसका तरीक़ाकार है। और जरदारी के दौर में, इस चोटी वाली सरकार के दौर में जो तरामीम हुई 18th अमेंडमेंट, उसके अंदर भी गवर्नर राज एक आइनी इख्तियार है वफाकी हुकूमत के पास। तो सबसे पहले तो गवर्नर राज की हिमायत करना को गैर जमहूरी कहना गलत है। गवर्नर राज आइनी हक़ है और इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नर राज 1951 में भी लगा, 53 में भी लगा, 88 में भी लगा, लेकिन उनको तो सब छोड़िए। आसिफ जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पंजाब में गवर्नर राज लगाया। सलमान तासीर साहब को पंजाब में गवर्नर राज लगा, आसिफ जरदारी ने लगाया। वो गवर्नर राज जायज़ था और ये नाजायज़ है। और दूसरा, नवाज शरीफ ने हकीम सईद के मर्डर पर वफाकी निज़ाम लगाया, गौस अली शाह को मुशीर आला लगाया। वो भी गवर्नर राज से सुपर गवर्नर राज लगाया नवाज शरीफ ने। 1998 में हकीम सईद मर्डर केस के अंदर लियाकत जदई की हुकूमत को फारिग करके गौस अली शाह को लगाया गया था, अपनी हुकूमत फारिग की थी। वो तो एक हकीम सईद था। अब मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि गवर्नर राज आइनी है। और इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, हम डिमांड नहीं करते, लेकिन इस सिंध की आवाम भी चाहती है कि जी कल से जब से आवाज़ चली है, शेख रशीद टॉप ट्रेंड बना हुआ है। कल से सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे सिंध की आवाम का टॉप ट्रेंड है। लोग कहते हैं गवर्नर राज खपे। क्यों खपे? जब एक हकीम सईद के मर्डर पे गवर्नर राज लग सकता है, तो 6 भंडों के कत्ल पर जो कि सदर पाकिस्तान के करीबी लोगों ने किया, वो गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? जब एक हकीम सईद के कत्ल पर गवर्नर राज लग सकता है, तो इस 2022 में 50 के करीब लोग डकैतियों में इसमें उसमें मार दिए गए हैं, सिंध के बेटे, उसके ऊपर गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? जब एक हकीम सईद के कत्ल पर गवर्नर राज लग सकता है, तो आज यूनिवर्सिटीज़ में बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं, तो उस पर गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? हकीम सईद के कत्ल पर गवर्नर राज लग सकता है, तो नाजिम जोखियो जिसका कातिल पीपल्स पार्टी का MPA MNA है, उस पे गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? जब एक हकीम सईद के कत्ल पर गवर्नर राज लग सकता है, तो फहमीदा सियाल के कत्ल पर गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? जब एक हकीम सईद के कत्ल पर गवर्नर राज लग सकता है, तो नौकोट में इज्जतें लुटने वाली, उनकी एड्स की उनकी रिपोर्ट भी आ गई, सॉरी उसकी DNA की रिपोर्ट आ गई है कि उनसे इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। 14 साल की बच्ची से 65 साल के बंदे से 4 लोगों ने ज़्यादती की, पीपल्स पार्टी के लोगों ने। गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? थर में हज़ारों बच्चे मर गए, गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? सिंध में करप्शन उरूज पर पहुंच गई, गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? अमन व अमान तबाह है, सिंध में क्या कुछ नहीं हो रहा। वो पुलिस की गाड़ियों से मंशियात बरामद हो रही है, पुलिस मंशियात बेच रही है, SHO मंशियात बेच रहे हैं, DSP मंशियात बेच रहे हैं, और पूरे कराची में अरबों की ज़मीनें कब्जे हो चुकी हैं। गवर्नर राज क्यों नहीं? गवर्नर राज के लिए जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और मैं कहना चाहता हूँ फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर भी गवर्नर राज, उसकी वजूहात सारी मौजूद हैं। गवर्नर राज के इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है। गवर्नर राज भी एक आइनी इख्तियार है, और मैं भी समझता हूँ जो हालात इस वक्त पहुँच चुके हैं, अगर गवर्नर राज भी लगा कर, चूँकि हमारे सिंध को बदनाम किया गया है, हमारी सिंध धरती के हाउस को
اسلام آباد میں ہمارا سندھ ہاؤس ہے، سندھ کا ایک ہی سمبل ہے اسلام آباد میں، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں لوٹوں کی خریداری ہو رہی ہے، وہاں بروکری ہو رہی ہے. ایک گھر ہے سندھ کا اسلام آباد میں، اور وہاں یہ سندھ کے پیسوں سے بروکری ہو رہی ہے، آپ کے زرداری اپنے ذات کے پیسوں سے نہیں ہو رہی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں گورنر راج غیر آئینی آپشن نہیں ہے، اور شیخ رشید نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے، اور اگر گورنر راج لگا دیں تو غیر آئینی بالکل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ شاید ضرورت ہی نہ پڑے، انشاءاللہ ان کا ویسے ہی کپتان علاج کر دے گا. بھائی یہ بتائیے اب تک پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں آپ کی حکومت نواز شریف عمران خان سے تو وہ زرداری سے 1 روپیہ نہیں نکال سکی کرپشن کا، بلکہ الٹا نکالنے سے بہت سارے پیسے لگ گئے. یہ بتائیں یہ جو بات کی آپ نے کہ 20-20 کروڑ روپے لے لیے 2 درجن اراکین ہیں، جب اتنی اطلاع دے دی ہے، جیسے وہ دیتے نا وہاں سے بارود کی گاڑی آ رہی ہے یہاں پھٹے گی، جب اتنی اطلاع ہے تو آپ پکڑ کے یہ پیسے کیوں نہیں نکلوا لیتے ہیں؟ یہ تو آپ کے سامنے آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے، آپ کے ادارے موجود ہیں، اب کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کارروائی نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ انہوں نے تو آئین ہاتھ میں لے لیا. ہم نہیں چاہتے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی ادارے اور کوئی صوبائی ادارے کوئی ایسا کوئی اسلام آباد میں OIC ہو رہی ہے. اس وقت اسلامی دنیا کا 15 سال بعد ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے. ہم دیر پا سوچتے ہیں، دور کی سوچتے ہیں، شارٹ ٹرم نہیں سوچتے. خان صاحب کو میں دور کا چشمہ لگایا ہوا ہے. تو اچھا ہے، خود یہ بے نقاب ہو رہے ہیں، خود یہ ننگے ہو رہے ہیں، خود ہی عوام ان کو دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. اور بتاؤں ہم بھی بندھے ہوئے تھے، اتحادی تھے، بڑی چھوٹی سی وہ تھی. اب یہ بتا دوں آپ کو انشاءاللہ 2023 کا جو الیکشن آئے گا انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے عمران خان آئے گا. ٹکٹ ہمارے مطلب ایسے ہوں گے کہ ایک ہی ٹکٹ ہوگا جو چل رہا ہوگا، باقی سب ایک ساتھ مل کے لڑیں تو انشاءاللہ خان 2/3 میجورٹی سے آئے گا، اور پھر انشاءاللہ آئینی تبدیلیاں کر کے بہتر چلیں گے. شیخ صاحب آپ نے یہ کہا کہ OIC کا اجلاس ہوگا تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں. تو جب چائنا کا صدر آ رہا تھا ڈی چوک پہ عمران خان صاحب کر رہے تھے، دھرنا دیا ہوا تھا، اس وقت دور کا چشمہ لگا ہوا تھا، آج نزدیک کا ہے. اس وقت ہمارے پاس لاجک تھی کہ اس وقت یہ چور ملک پر بیٹھے ہوئے تھے جو ملک کو لوٹ رہے تھے. آج سامنے آ گیا کہ جی مسعود چپڑاسی کے پاس سے 4 ارب کے پیسے نکلے ہیں، چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 25,000 اس کی تنخواہ ہے. تو کہاں سے آئی تھی؟ آج 16 ارب روپے شہباز شریف کے ذاتی ملازمین کے پاس سے نکلے ہیں. مریم کے 4 بڑے فلیٹس ہیں لندن میں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی ہے، کہاں سے آئی تھی؟ یہ سب لوگ لوٹ رہے تھے. ہم کیسے اپنے لوگوں کو لوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ قریشی صاحب سر میرا سوال یہ ہے کہ جب سینٹ چیئرمین کا انتخاب ہو رہا تھا تو اس وقت کیا آپ کی حکومت نے اسٹیڈنگ نہیں کی کہ اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ اپنا سینٹ چیئرمین منتخب نہیں کراتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نہیں، ایک تو سینٹ کا جو ووٹ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں عمران خان ہاؤس ٹریننگ میں یقین نہیں رکھتا. تحریک انصاف لوگ جانتے ہیں، قوم جانتی ہے اچھی طرح. میں نے بتایا نا اگر ہم چاہتے تو ہماری 5 حکومتیں ہیں، 5 حکومتوں کے وسائل ہیں ہمارے پاس. ہم نے چوری نہیں کی اس لیے چوری کے پیسہ لگا نہیں رہے، نہیں تو ایک حکومت سے جو خرید رہے ہیں 5 حکومتوں سے تو زیادہ خرید سکتے تھے. انہوں نے 20 خریدے، فرض کیا 10 خریدے، 5 خریدے تو 5 گنا زیادہ خرید سکتے تھے. منیز بھائی بتائیں کہ یہ تو دعویٰ آپ لوگ کئی دنوں سے کر رہے تھے کہ آپ کا PTI کا کوئی ایک رکن نہیں جائے گا، لیکن کل سندھ ہاؤس میں جو بھی ہوا آپ نے دیکھا. ابھی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے جس دیگر جماعتوں سے آئے ہوئے لوگوں PTI میں کتنے مزید لوگ جا سکتے ہیں؟ اور بہت سارے نام تو کراچی کے MNAs کی بھی گردش میں ہیں کہ ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں. دیکھیے رابطے تو خان صاحب نے اس دن خود بتایا کہ سندھ ہاؤس کے اندر لوگ موجود ہیں، خریدے جا رہے ہیں. کراچی کے MNAs رات کو کل آپ نے سب دیکھ لیے تھے الحمدللہ. انصاف ہاؤس میں کل 10:30 بجے سب شکور شاد صاحب موجود تھے، عامر لیاقت صاحب موجود تھے، اسلم خان صاحب موجود تھے، سیف الرحمان صاحب موجود تھے، عطا اللہ خان صاحب موجود تھے، تمام MNAs کراچی کے جی چیمہ صاحب موجود تھے. سب رابطے میں ہیں. دیکھیں جی ضمیر کسی نے اگر بیچنا ہے تو بیچ لے، نہ اس کو قوم معاف کرے گی، نہ حلقہ معاف کرے گا، نہ PTI معاف کرے گی، نہ اس کا ضمیر معاف کرے گا. لیکن انشاءاللہ اس کا یہ ضمیر بکے گا. نہ یہ پیسے کام آئیں گے، نہ یہ ووٹ کام آئیں گے. بتا رہا ہوں نہ یہ پیسے کام آئیں گے، ایک ایک پیسہ وصول کریں گے ان سے، اور یہ ووٹ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. اتنا بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا. آخری سوال ہے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے گورنر راج کسی بھی صوبے میں لگنے کا، یہ واضح کر دوں کچھ؟ اچھا جی گورنر راج لگنے کا جو طریقہ ہے آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر صوبے میں فائنینشیل صورتحال خراب ہو جائے، صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے، صوبے میں آئین سے مبرہ کچھ اقدامات صوبائی حکومت کرنے لگے، آئین کی پامالی صوبے میں کی جا رہی جو ہو چکی، اس صورت میں گورنر سندھ
ایک समरी बनाते हैं, गवर्नर सिंध समरी बनाकर प्रेसिडेंट को भेजते हैं, प्रेसिडेंट उस सूरत में 2 महीने के लिए गवर्नर राज इम्पोज कर देते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन के लिए जॉइंट सेशन में मजलिस शूरा उसको मज़ीद 2 महीने का एक्सटेंशन देती है और फिर जॉइंट सेशन में 2 महीने की एक्सटेंशन मिलती है। 6 महीने से ज़्यादा गवर्नर राज नहीं लग सकता, लेकिन ऐसे लग सकता है जो तरीका बता दिया। बहुत शुक्रिया सर।